بسم الله الرحمن الرحيم. حياة التقوى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کی آیت میں آسمان اور زمین اور بڑی بڑی نشانیوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کے اندر گناہ کرنے کے تقاضے اور طاقت بھی پیدا کر دی اور متقی بننے کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے، اور چاہے تو ہمت کر کے متقی بن کر اللہ کا ولی بن جائے. چاہے تو عبد الرحمن بن جائے، چاہے تو عبد الشیطان بن جائے، یعنی شیطان کا بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تقوی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو فجور کا راستہ اختیار کرے، اور اسی اختیار پر جزا اور سزا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بعد میں کیوں بیان فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نافرمانی کے مادے کو پہلے بیان فرمایا، جبکہ قاعدے کے مطابق اچھی چیز پہلے بیان ہونی چاہیے. مسجد میں آپ اچھا قدم یعنی داہنا قدم پہلے رکھتے ہیں، کھانا داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہر عمدہ چیز مقدم ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فجور کو مقدم فرمایا تقوی پر. اس میں ایک بہت بڑا راز ہے. اگر یہ راز معلوم ہو جائے تو کسی شخص کو اپنے گناہ کے تقاضوں سے غم نہ ہو. گناہ کا تقاضا آپ کے لیے مضر نہیں، اس پر عمل کرنا مضر ہے. اگر تقاضا ہی نہ ہو تو آپ متقی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ تقوی نام ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو. دل چاہے گناہ کرنے کو، لیکن دل کو مار لو، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرو، اپنی غلط آرزوؤں کا خون کر لو، تو دل کے تمام آفاق، افق شرق، افق غرب، افق شمال، افق جنوب، دل کے چاروں افق لال ہو جائیں گے. دنیا کا سورج تو ایک افق سے نکلتا ہے، یعنی مشرق سے، لیکن اللہ والے جب تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنی غلط آرزو کا خون کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، تو دل کے چاروں آفاق، شرق و غرب، شمال و جنوب، خون آرزو سے لال ہو کر چاروں طرف سے دل میں نسبت مع اللہ کا تعلق، اللہ کی ولایت اور دوستی کا سورج نکلتا ہے. اور اگر غلط آرزو کا خون نہیں کیا تو پھر کیا ملے گا؟ اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے جائیں گے، غلاظت پر غلاظت چڑھتی جائے گی، بدبو پر بدبو، بدنامی پر بدنامی، خوش نامی نہیں ملے گی. کوئی حضرت کہنے والا پھر روئے زمین پر نہیں رہے گا. جب خلق کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت جو ہیں یہ بڑے حضرت ہیں، محاورے میں کہتے ہیں یہ بڑے حضرت ہیں، بڑا استاد آدمی ہے، ذرا ان سے ہوشیار رہنا، اس سے اکرام کے القاب چھین لیے جاتے ہیں. گناہ کی ایک سزا دنیا میں یہ بھی ہے کہ اکرام اور عزت کے القاب چھن جاتے ہیں اور ذلت کے لقب ملتے ہیں. آپ بتائیے کہ اس دل کا کیا عالم ہوگا جس کے ہر افق سے اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہو رہا ہو. ایک صاحب کا نام ہے خورشید. ایک دن وہ ملنے آئے تو میں نے یہ شعر کہا:
خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید، خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید، خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم۔ اللہ تعالیٰ کے نفس کی قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ کوئی بہت بڑا مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے عالم و محدث کے ساتھ میں لاہور سے ریل میں کراچی آ رہا تھا۔ راستے میں انہوں نے فجر کی نماز کی امامت کی اور یہی سورۃ تلاوت کی۔ نمازی میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو کیوں مؤخر فرمایا، یعنی تقویٰ کو بعد میں کیوں بیان فرمایا اور نافرمانی اور فجور کے مادے کو پہلے کیوں بیان فرمایا۔ میں نے ان عالم صاحب سے پوچھا تو ہنس کر فرمایا کہ تم ہی بتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ جس طرح سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر موقوف پڑھے ہوئے بخاری شریف نہیں مل سکتی، اسی طرح یہ مادہ نافرمانی تقویٰ کا موقوف علیہ ہے۔ اگر یہ مادہ نافرمانی کا نہ ہوتا تو اس کو روکنا کیسے ثابت ہوتا؟ ہر نہیں اپنے منہ عنہ کے وجود اور اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا، تو تسبیح کا وجود ضروری ہوا یا نہیں؟ اگر میرے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو اور میں کہوں کہ ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا، تو سب کہیں گے کہ غلط بات ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ گناہ کے تقاضے کو روکو اور ہماری بات سنو، میرے غلام بن کر رہو، نفس نے تم کو نہیں پیدا کیا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے، جبھی تو روکنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ اگر تقاضائے گناہ نہ ہوتے تو تقویٰ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تقویٰ کے معنی ہیں کہ گناہ کا تقاضا ہو اور پھر اس کو روک کر اس کا غم اٹھا لے۔ اسی غم سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے، مگر افسوس ہے اور اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے، مگر اللہ کے راستے کے غم سے گھبراتا ہے، جبکہ اللہ کے راستے کا غم اتنا معزز غم ہے کہ ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے لیلا و مجنوں کا حسن و عشق ترازو کے اسی پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کی دولت اسی پلڑے میں رکھ دو، دنیا بھر کے شامی کباب اور بریانیوں کی لذت اسی میں رکھ دو، اور ایک پلڑے پر اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک ذرہ غم رکھ دو، تو دنیا بھر کی خوشیاں، دنیا بھر کی لذتیں، دنیا بھر کے سلاطین کے تخت و تاج کے نشے اس ذرہ غم کی برابری نہیں کر سکتے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدہ شعر فرماتے ہیں، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم، ان کے راستے کا ایک ذرہ غم، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ساری کائنات سے، دونوں جہاں سے افضل ہے۔ اسی غم سے جنت ملے گی۔ یہ وہ غم ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے، یہ وہ غم ہے جو ولی اللہ بناتا ہے، یہ وہ غم ہے جو دنیا میں بھی سکون سے رکھتا ہے، یہ وہ غم ہے جو جنت تک پہنچائے گا۔ اب اس غم کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کی خوشیاں اگر اللہ کے راستے کے غم کو گارڈ آف آنر پیش کریں، سلام احترامی پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ اتنا قیمتی غم ہے ان کے راستے کا، اسی غم سے خدا ملتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، دامن فخر میں میرے پنہائے تاج قیصری، دامن فخر میں میرے پنہائے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ اگر یہ غم بندہ اٹھا لے تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ ہر وقت گناہوں کے تقاضوں سے پریشان ہو لیکن پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور غم اٹھاتا رہے، تو اللہ ارحم الراحمین ہے۔
اس کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے کا کتنا غم اٹھا رہا ہے، پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب داڑھی رکھ لی، سب مذاق اڑا رہے ہیں، مگر کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ تو خوش ہے، آج تم لوگ مذاق اڑا لو، قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی مجھے اس کا اجر ملے گا۔ پہلے بڑی بڑی مونچھیں تھیں، حکم سن کر مونچھوں کو باریک کر لیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بڑی بڑی مونچھ رکھے گا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ مگر لمبی مونچھ کے معنی یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کے آخری کنارے سے آگے اگر بال بڑھ گئے، یعنی اس کو مونچھ کے بالوں نے چھپا لیا، تو اب یہ لمبی مونچھ ہے، ایسی مونچھ رکھنا جائز نہیں۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، یعنی اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارہ کھلا ہوا ہے، تو ایسی مونچھ جائز تو ہے۔ گو افضل درجہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ مونچھوں کے بالوں کو قینچی سے برابر کر لو، اتنا برابر کرو کہ بالوں کا وجود بھی نہ رہے، مگر اس طرح سے مونچھیں منڈانا بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے، اس لیے قینچی ہو یا بغیر بلیڈ والی مشین ہو۔ اسی طرح پہلے گانا سننے کی عادت تھی، اب گانا چھوڑ دیا اور غم اٹھا لیا، لیکن اس غم کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ فرانس کے جزیرہ ری یونین میں میرا ایک دوست جو میرا خلیفہ بھی ہے، اس کو ابتدائی زندگی میں گانے بجانے کی عادت تھی اور اتنی مہارت تھی کہ پہاڑوں کے دامن میں جہاں بانسری بجا دیتا تھا سارے انگریز سو جاتے تھے، ایسی تاثیر تھی۔ لیکن جب اللہ نے اس کو اپنا بنایا، ہدایت کی توفیق دی، تو اس نے تمام چنگ و رباب کو توڑ تاڑ کر زمین میں دفن کر دیا، اور اب اس کی حالت کیا عرض کروں، سر سے پیر تک صالح ہے، گول ٹوپی، لمبا کرتا، اللہ والوں کی وضع، اور الحمدللہ دل بھی اس کا اللہ والا بن گیا۔ اس کی باتیں سنیے تو آپ حیران رہ جائیں گے، جیسے کوئی بہت بڑا عارف باللہ ہے، لیکن غم اٹھایا کہ نہیں؟ اس کو غم تو اب تک ہے، کہتا ہے کہ اب بھی اگر کہیں گانے کی آواز آتی ہے تو دل میں غم ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سن لوں لیکن نہیں سنتا۔ جس کو غم اٹھانے کی عادت نہ ہو، غم اٹھانے کا ارادہ ہی نہ ہو، وہ ظالم اس راستے میں بیکار ہے، اس کا قدم کیا ہے، اس قابل ہے کہ قطع کر دیا جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیر اللہ کے راستے میں نہ چلیں، خدا کی مسجد کی طرف نہ جائیں، ان پیروں کا کٹ جانا بہتر ہے۔ جو ہاتھ اللہ کی عبادت میں نہ لگیں، حجر اسود کا بوسہ نہ دیں، اللہ والوں سے مصافحہ نہ کریں، ان ہاتھوں کا قطع ہو جانا بہتر ہے۔ جو کان اللہ کی بات نہ سنیں، اس قابل ہیں کہ اکھاڑ دیے جائیں۔ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے جلوے کے قابل نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، وہ آنکھیں نکال کر پھینک دینے کے قابل ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہو، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو مار ڈالیں یا آنکھیں پھوڑ دیں یا کان کاٹ لیں، مطلب یہ ہے کہ عند اللہ ایسے شخص کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم ہے کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ شاید اب یہ توبہ کر لے، اب کر لے، لیکن ہمارے اصرار علی المعصیہ کی انتہا نہیں۔ اگر حق تعالی شانو حلیم نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔